امریکہ دیکھ رہا ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود امریکہ نے کیوں گرین لائٹ دی؟ تو ایک طرح سے بار بار قطر کی طرف سے میسیجز پوچھے جا رہے ہیں، پھر عرب کنٹریز پوچھے جا رہے ہیں، پھر ایجپٹ جو ہے وہ بھی امریکہ پہ پریشر ڈالا ہے، یہ آپ نے کیوں کروایا، وائی ڈیڈ یو الاؤ اسرائیل؟ کیونکہ یہ کنٹریز تو سیف تھے، لیکن یہاں پہ جو ہے ایک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں عرب کنٹریز کے اندر بھی ایک ہپوکریسی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب اسٹرائک ہوتی ہے ایران پہ، جب اسٹرائک ہوتی ہے سیریا پہ، جب اسٹرائک ہوتی ہے لبنان پہ، تو پھر کوئی بات نہیں کرتا. جب اسٹرائک ان کنٹریز پہ ہوتی ہے تو یہ OIC کی میٹنگ بلا لیتے ہیں، تب یہ کوئی بہت بڑی عرب سمٹ بلا لیتے ہیں، تب امریکہ کو پریشانی ہو جاتی. کیوں؟ بیکاز ان کے انٹرسٹ جو ہیں تب ہلتے ہیں جب ان پر کوئی اسٹرائک ہوتی ہے. اور اب ہم نے دیکھ لیا کہ آہستہ آہستہ یہ جنگ ان کنٹریز کی طرف بھی آ رہی ہے. اسرائیل جو ہے وہ نہیں وہ مست ریچ بنا ہوا ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے. اگلی بات بتاؤں گا، اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا کوئی ملٹری ایسکیلیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، اسرائیل از ویری پاورفل ان دا ریجن. اس کی وجہ یہ ہے اسرائیل اور اس ٹائم جو ہے وہ عرب کنٹریز کے درمیان 4 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، آپ کو شاید پتا ہو. پہلی جنگ جو تھی وہ 48-49 میں ہوئی تھی. سیکنڈ جنگ جو تھی وہ 56 میں سوئس کنال پہ ہوئی تھی. تیسری جنگ جو ہے عرب اسرائیل وار وہ 67 میں ہوئی تھی، جس کو اگست وار کہتے ہیں. اور 73 کی وار ہوئی ہے لاسٹ عرب اسرائیل کی، یوم کپور وار ہوئی ہے. ان چاروں جنگوں میں چوٹی کا زور لگا کے، کمر کا زور لگا کے، اپنی ہر طرح کی چیز کا زور لگا کے عرب کنٹریز نے مل کے کوشش کی کہ وہ اسرائیل کو انویٹ کریں، اسرائیل کے علاقوں کو واپس لے لیں جو پیلسٹین کے تھے، وہ نہیں لے سکے. میں پھر کہتا ہوں 4 بڑی جنگیں ابھی اس ٹائم عرب کنٹریز لڑ چکے ہیں، لیکن اپنی چوٹی کا زور لگا کے بھی وہ اسرائیل کو نہیں ہرا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو 1948 سے لے کر 1970 تک سپورٹ کرتا تھا برٹن اور فرانس، جو اس ٹائم کی سپر پاورز تھے. اس کے بعد 1970 سے آن ورڈ جو ہے وہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے، جو دنیا کی اس ٹائم سپر پاور ہے. تو اتنی بڑی سپر پاورز کی مدد لے کے اوبویسلی آپ جتنی مرضی طاقت استعمال کر لیں، آپ اسرائیل کو نہیں تباہ کر سکتے. وہ بہت طاقتور ہے. اس کے بعد F-35 فائٹر جیٹس ہیں، اس کے بعد نئے طرح کے سرویلنس سسٹمز ہیں. آپ کو شاید حیرانی ہوگی، آپ کو شاید یہ بات نہیں پتا ہو، جو ہم ڈرونز ابھی یوز کر رہے ہیں، ان ڈرونز کے جو پروٹوٹائپ تھے یہ اسرائیل کے پاس 1960s 1970s سے آئے ہوئے ہیں. تو اسرائیل ڈرونز ابھی سے یوز نہیں کر رہا. ہاں وہ ڈرونز تھوڑے ویک تھے بٹ اس ٹائم وہ بڑی ٹیکنالوجی تھی. تو 1960s سے اسرائیل جو ہے وہ ڈرونز یوز کر رہا ہے. 1967 کی جو اگست وار ہوئی تھی جس میں اسرائیل نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کیے تھے، اسرائیل کے پاس اس ٹائم بھی ڈرونز تھے، UAVs اس کو کہتے تھے، اب تو ہم ڈرونز کہتے ہیں، بٹ اس ٹائم ان کے پاس UAVs تھے، ان مینڈ ایریل وہیکل، جس نے اس نے ایجپٹ کی فوج کی ایسی کی تیسی کر دی تھی. سو دی تھنگ از دیٹ کہ اسرائیل کے پاس یہ سارے سسٹمز کون دیتا ہے؟ اسرائیل خود تو نہیں بناتا نا، اس کو امریکہ دیتا ہے، برٹن دیتا ہے، جرمنی دیتا ہے، UK دیتا ہے، آسٹریلیا دیتا ہے. یہ سارے اس کے الائز ہیں جو بہت طاقتور ہیں. اس لیے ابھی تک جتنی مرضی جنگیں ہو چکی ہیں وہ اسرائیل کی کو نہیں تباہ کر سکے. دیٹس اے بیسک ریزن وائی ان سارے معاملات کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ عرب نیٹو اس کا حل نہیں ہے. آپ عرب نیٹو بنا بھی لیں گے تو یو کین ناٹ ڈیفیٹ اسرائیل، بیکاز اسرائیل کے پیچھے امریکن فورسز ہیں. اسرائیل جب چاہے گا وہ امریکہ کی مدد لے کے وہ کام کر لے گا. مسئلہ اسرائیل کا تبھی ٹائٹ ہوگا جس دن اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کرنا ختم کرے گا. امریکہ کہے گا بس ہو گئی ہے میری، اب میں تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتا، میرا اصل مقصد چائنا ہے، میرا اصل مقصد رشیا یوکرین وار ہے، میرا مقصد غزہ وار نہیں ہے. جس دن امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا اسرائیل آپ کو اس دن ویک ملے گا. اسرائیل ان کنٹریز کے ساتھ جن پر وہ حملے کر رہا ہے ان کے ساتھ وہ نیگوشیشنز کرے گا، لیکن جب تک امریکہ اس کا ساتھ دے گا وہ پاورفل ہوگا، ملیٹریلی بھی، ڈپلومیٹکلی بھی. ڈپلومیٹکلی وہ پاورفل ہو نہ ہو ڈزنٹ میٹر. آپ اگر ملٹری پاورفل ہے، آپ تگڑے ہیں، آپ کے ساتھ سپر پاور ہے، تو آپ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے خلاف جتنے مرضی کنٹریز ہوں، آپ طاقتور ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگلی بات بتاتا ہوں. دیکھیے اگلی بات یہ ہے کہ ملٹری رسپانس تو ان کنٹریز کی طرف سے نہیں آئے گا. اس کا مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے ٹویٹر پہ میسج کیا، مجھے ای میل کیا کہ سر بتائیے گا کہ کیا قطر اس کا کیا جواب دے گا، کیا کوئی بائیک آؤٹ کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ قطر بائیک آؤٹ کر سکتا ہے، قطر بائیک آؤٹ کر لے. اسرائیل کچھ اور کر لے گا. اسرائیل جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اپنی چیزوں کو نیکسٹ لیول پر لے کر جائے گا. اس کے پاس ویسٹرن کنٹریز ہیں تو وہ ان چیزوں کو لے جائے گا. تو بائیک آؤٹ از ناٹ دا تھنگ، بیکاز اگر آپ بائیک آؤٹ بھی کر لیں گے تو وہ الٹرنیٹیولی کسی اور چیز کی طرف وہ چلا جائے گا، بیکاز امریکہ اس کے ساتھ ہے وچ از بینگ ویری ویری پاورفل. جب تک امریکہ ساتھ دے گا اسرائیل ول بی پاورفل، جب وہ ساتھ اس کا چھوڑ دے گا تو کھاتا گول ہو جائے گا. اگلی بات بتاؤ گا جو بڑی انپورٹنٹ ہے. دیکھیے اگلی بات یہ ہے کہ اب ڈپلومیسی کس طرف جائے گی. دیکھیے آپ کو ایک بات کا پتہ ہوگا کہ مور امپورٹنٹلی
ابراہم ایکارڈز ایک ہوئے تھے، ابراہم ایکارڈز 2020 میں ہوئے تھے، جس میں 4 عرب کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ یو اے ای نے تسلیم کیا تھا، مراکو نے تسلیم کیا تھا، سوڈان نے تسلیم کیا تھا اور بحرین نے۔ ان 4 عرب کنٹریز نے تسلیم کیا تھا اسرائیل کو کہ یہ ایک اسٹیٹ ہے، اس سے پہلے یہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل اور ان کنٹریز نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنی جو ہے مور امپورٹنٹلی اپنے جو ہے وہ ڈپلومیٹک جو ہے وہ انکلیوز بنانا شروع کر دی، اپنے لوگوں کو، اپنے نیشنلسٹ کو جو ہے وہ ایکسچینج کرنا شروع کیا۔ اب مسئلہ اس ٹائم یہ آ رہا ہے کہ یو اے ای، بحرین، مراکو اور سوڈان، یہ کنٹریز آنے والے کچھ دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے، جو ہمارے پاس نیوز آ رہی ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابراہم ایکارڈز کو کینسل کر دیں، اسرائیل کو دوبارہ سے اسی اسٹیٹس پہ لے آئیں جس اسٹیٹس پہ وہ 1948 سے پہلے لے کر آئے تھے، کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے اور وہ اس چیز سے دوبارہ سے بیک آف کر دیں۔ تو ابھی ہم ابراہم ایکارڈز 2.0 کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی ابراہم ایکارڈز جو پہلا تھا 2020 میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کروایا تھا، وہ بھی ابھی خطرے میں ہے، کیونکہ دیکھیے عرب کنٹریز میں غصہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ بدماشی کیوں کر رہے ہیں، آپ نے 70,000 لوگوں کا جینوسائیڈ کر دیا، آپ بخش ہی نہیں رہے کسی چیز کو۔ ٹھیک ہے 7 اکتوبر کو جو بھی ہوا وہ ہم سب لوگ کنڈیم کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے کسی کو وہ بخش ہی نہیں رہا۔ اسرائیل جو ہے وہ ہر کسی کو جو ہے وہ مار ہی جا رہا ہے، بار بار مار رہا ہے، بچے اس ٹائم جو ہے وہ غزہ میں بھوک سے مر رہے ہیں، اینڈ وی ریلی کنڈیم آل آف دس تھنگ جو غزہ میں ہو رہا ہے۔ تو اسرائیل بھی نہیں رک رہا نا، وہ بھی تو پیچھے پڑ گئے، کیونکہ اسرائیل کی گورنمنٹ پہ پریشر ہے، اور نیتن یاہو صاحب چاہتے ہیں کہ جب تک اکتوبر 2026 کے الیکشنز نہیں ہوتے وہ یہ کھاتا کلیئر رکھیں تاکہ وہ الیکشن جیت جائیں۔ اگلی بات بتاؤں، دیکھیں اگلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم یہ فیل ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے ایک نیا نیو نارمل بنا دیا ہے۔ اب نیو نارمل کیا ہوتا ہے؟ نیو نارمل کسی بھی چیز میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے ایک چیز کر دی، اس کے بعد ہم نے وہ دوبارہ کر دی، اس کے بعد ہم نے دوبارہ کر دی۔ مثال کے طور پہ کل پاکستان بھارت کا میچ ہوا، بھارت نے ایک نیو نارمل یہ کر دیا کہ وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا۔ میں نے کنڈیم کیا، سب نے کنڈیم کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بھارت نے اس چیز کو کر دیا۔ اسرائیل نے یہ نیو نارمل کر دیا کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کنٹریز پر بھی اسٹرائک کر سکتا ہے، اٹیک کر سکتا ہے کہ جن کنٹریز پر امریکہ کی سپورٹ تھی، امریکہ کا آشرواد تھا، امریکہ کا ہاتھ تھا، ان کنٹریز پر بھی اسرائیل ایئر اسٹرائکس کر سکتا ہے۔ اس نے قطر پہ کیا، ہو سکتا ہے وہ بحرین پہ بھی کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ عمان پہ بھی کل کو کر دے، ہو سکتا ہے وہ عراق پہ بھی کر دے جہاں پہ امریکن بیسز ہیں۔ تو اٹ ریلی شوز کہ آنے والے ٹائم پہ جب نیو نارمل بنتا ہے تو جو چیز پہلے نہیں ہوتی وہ پہلے ہو جاتی ہے۔ ہم نے بھارت پاکستان کی جنگ دیکھی 6 سے 10 مئی تک، ہم نے کبھی بھی پاکستان بھارت کی جنگ میں ڈرونز نہیں دیکھے، پہلی بار ہم نے ڈرونز دیکھے۔ اب یہ نیو نارمل ہے، جب بھی کبھی پاکستان بھارت کی جنگ ہوگی ہمیں ڈرونز ملیں گے، کروز میزائلز دیکھنے کو ملیں گے، سائبر وارفیئر ملے گی، ملٹی ڈومین آپریشنز ملیں گے، ہمارے فائٹر جیٹس اپنی ایئر اسپیس سے اٹیکس کریں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو آنے والے دنوں میں زیادہ ملیں گی۔ وائی؟ بیکاز یہ نیو نارمل ہے۔ نیو نارمل کا مطلب ہے جو چیز پہلے نہ ہوئی ہو وہ چیز ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے آنے والے ٹائم پہ وہ چیز کنٹینیو رہے۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں، بس 2 منٹ رہ گئے، پھر میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اسرائیل کو کون روکے گا؟ دیکھیے میں آلریڈی پریڈکشن دے چکا ہوں، اسرائیل کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ روکے گا۔ اسرائیل کے جو اگلے الیکشن ہیں وہ اکتوبر 2026 میں ہیں۔ نیتن یاہو صاحب پہ کرپشن کے بہت ٹائٹ چارجز ہیں۔ اگر نیتن یاہو صاحب نے یہ جنگ ابھی روک دی تو ان پہ کرپشن کے جو